ہمیں ہمیشہ سے یہی سکھایا گیا ہے کہ کسی انسان کی زندگی بدلنے کے لیے سالوں کی محنت درکار ہوتی ہے۔ مطلب ایک عام تاثر یہی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا خواب ہے تو بس ایک پوری زندگی لگ جائے گی اسے پانے میں۔ بالکل، اور لوگ اسی وجہ سے اکثر شروعات ہی نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہے، کون طے کرے گا؟ ہاں، لیکن آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم ایک ایسی چیز کا جائزہ لینے والے ہیں جو اس روایتی سوچ کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ ہم ان لوگوں کے لیے بات کریں جن کے خواب واقعی بہت بڑے ہیں، اور ہم ڈاکٹر رولن رابرٹس کے وضع کردہ اصولوں کا نچوڑ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی دلچسپ اور میں کہوں گا کہ حیران کن نظریہ ہے۔ بالکل حیران کن ہے، کیونکہ ان کے کام کے مطابق ایک اوسط انسان کو اپنی زندگی کا رخ مکمل طور پر بدلنے کے لیے سالوں نہیں چاہیے، بلکہ صرف اور صرف 88 دن چاہیے۔ جی ہاں، صرف 88 دن۔ یعنی کوئی 10 سال کا لمبا چوڑا پلان نہیں ہے یہ؟ ہاں، کوئی بیک اپ آپشن نہیں اور کوئی لمبا پلان نہیں۔ ان کے مطابق 88 دن کا لگاتار بے رحم اور بنا کسی بہانے کا فوکس ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اس پر بات کی جائے، کیونکہ لوگ ہر پیر کے دن ایک نیا ٹائم ٹیبل تو بناتے ہیں، لیکن بدھ تک آتے آتے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو ہم پیر کو نئے ارادے کرتے ہیں اور پھر جمعرات تک پرانی روٹین میں واپس آ جاتے ہیں، اس کی وجہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ ہم انسان خواب تو بہت بڑے دیکھتے ہیں، لیکن ان کو حقیقت میں بدلنے کے لیے جو ایک نفسیاتی ٹھہراؤ چاہیے نا، وہ ہم کھو دیتے ہیں۔ مطلب ہم کسی ایک چیز پر ٹک نہیں پاتے۔ بالکل، اصل مسئلہ کسی ایک چیز پر مسلسل ٹک نہ پانا ہی ہے۔ یہ جو 88 دن کا تصور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ محض کوئی موٹیویشنل تقریر نہیں ہے۔ اس کے پیچھے باقاعدہ انسانی دماغ کی وائرنگ اور عادتیں بننے کی پوری سائنس کام کر رہی ہے۔ چلے اس کو تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہیں پر مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے۔ مطلب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ زندگی بدلنا ایک طویل سفر ہے، اور دوسری طرف دعویٰ ہے کہ صرف 88 دن کافی ہیں۔ تو آخر 88 دن ہی کیوں؟ 30 دن کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہاں، اور وہ جو ایک بہت مشہور نظریہ ہے کہ کوئی بھی نئی عادت اپنانے کے لیے 21 دن لگتے ہیں، تو کیا وہ غلط ہے؟ مطلب اگر معاملہ صرف عادت بدلنے کا ہے تو لوگ 21 دن میں کیوں نہیں بدل جاتے؟ یہ خاص 88 دن کا ہندسہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، یہ بہت ہی زبردست اور بنیادی نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ وہ جو 21 دن والا مفروضہ ہے نا، وہ دراصل 1960 کی دہائی میں ڈاکٹر میکسویل مالٹس نامی ایک پلاسٹک سرجن کی کتاب سے مشہور ہوا تھا۔ اچھا، ایک پلاسٹک سرجن کی کتاب سے؟ یہ بالکل، انہوں نے اپنے کلینک میں مشاہدہ کیا تھا کہ ان کے مریضوں کو اپنے چہرے کی نئی شکل کا عادی ہونے میں کم از کم 21 دن لگتے ہیں، یا اگر کسی کا بازو کٹ گیا ہے تو اس تکلیف کو ذہن سے نکالنے میں 21 دن لگتے ہیں۔ اوہ، تو وہ صرف سرجری کے مریضوں کے لیے تھا؟ بالکل، لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس لفظ کم از کم کو ایک قاعدہ بنا لیا، اور یہ مان لیا کہ دنیا کی ہر طرح کی عادت 21 دن میں بن جاتی ہے۔ لیکن جب ہم انسانی ذہن کے ارتقاء اور نیوروپلاسٹسٹی کی بات کرتے ہیں تو سچائی کچھ اور نکلتی ہے۔ یعنی وہ جو دماغ کی لچک ہوتی ہے؟ ہاں جی، نیوروپلاسٹسٹی کا مطلب یہی ہے کہ ہمارا دماغ کس طرح نئے راستے بناتا ہے۔ دیکھیں، ایک پیچیدہ عادت جیسے روزانہ صبح جلدی اٹھ کر اپنا کاروبار شروع کرنا ہے یا کوئی کتاب لکھنی ہے، یہ چیزیں 21 دن میں ذہن کا حصہ نہیں بنتی۔ صحیح، تو پھر دماغ میں اصل میں ہوتا کیا ہے ان 88 دنوں میں؟ کیا ہم اس کو کسی عام فہم مثال سے سمجھ سکتے ہیں تاکہ واضح ہو کہ یہ وقت اتنا اہم کیوں ہے؟ بالکل، اس کو ہم ایک گھنے جنگل کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک انسان ایک ایسے گھنے جنگل کے کنارے کھڑا ہے جہاں کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ پہلی بار اس جنگل سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے جھاڑیاں کاٹنی پڑتی ہیں، کانٹے چبھتے ہیں، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور شدید تھکاوٹ بھی ہوتی ہوگی۔ ہاں، بے تحاشا تھکاوٹ ہوتی ہے۔ دماغ کے اندر کوئی نیا کام شروع کرنا بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارے جو نیورونز ہوتے ہیں انہیں پہلی بار آپس میں جڑنے کے لیے بہت توانائی خرچ کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، یعنی دماغ کو زور لگانا پڑتا ہے۔ بالکل۔ اب اگر کوئی شخص 21 دن تک اس جنگل میں روزانہ جائے تو وہاں بس ایک کچی سی پگڈنڈی بن جائے گی۔ چلنا تھوڑا سا آسان ہوگا، لیکن اگر اس نے 2 دن کا بھی ناغہ کیا نا تو جھاڑیاں دوبارہ آ جائیں گی اور راستہ غائب ہو جائے گا۔ جی، راستہ غائب۔ لیکن جب وہ مسلسل 88 دن تک اسی راستے پر چلتا ہے تو وہ کچی پگڈنڈی ایک پختہ سڑک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دماغ کے اندر اس عمل کو مائلینیشن کہتے ہیں۔ مائلینیشن، صحیح۔ ہاں،
88 दिन کے بعد وہ کام کرنا مشکل نہیں رہتا، بلکہ سچ پوچھیں تو اس کام کو نہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ڈسپلن مکمل طور پر ایک انسان کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ جنگل والی مثال تو بہت کچھ واضح کر دیتی ہے، لیکن اگر ہم پریکٹیکلی سوچیں تو ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ ہاں، یہ تو مان لیتے ہیں کہ 88 دن تک مسلسل محنت کرنے سے دماغ میں ایک پختہ سڑک بن جائے گی، لیکن کیا اس بات کا خطرہ نہیں کہ اگر 88 دن کے بعد نتیجہ نہ ملا تو انسان مکمل طور پر ٹوٹ جائے گا؟ یہ ایک فطری ڈر ہے۔ کیونکہ دیکھیں نا، اگر کوئی کہے کہ 10 سال کا ہدف ہے تو سن کر دماغ ویسے ہی تھک جاتا ہے۔ تو کیا یہ 88 دن کا دورانیہ انسان کو ایک طرح کا جھانسا دینے کے لیے ہے کہ بس کسی طرح کام شروع کر دے؟ جھانسا تو نہیں کہیں گے، لیکن ہاں، یہ دماغ کو مینج کرنے کی ایک بہت شاندار حکمت عملی ضرور ہے۔ اصل میں ہمارا دماغ قدرتی طور پر لمبے اہداف سے خوفزدہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، لمبا وقت سن کر ہی سستی آ جاتی ہے۔ بالکل۔ جب کوئی شخص خود سے کہتا ہے کہ مجھے 10 سال تک مسلسل یہ بورنگ کام کرنا ہے، تو دماغ کا الارم سسٹم بجنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی نہیں، یہ تو بہت زیادہ توانائی مانگ رہا ہے۔ لیکن 88 دن، جو کہ سال کا تقریباً 1/4 حصہ بنتا ہے، ایک ایسا دورانیہ ہے جو دماغ کو قابل انتظام یعنی مینیجبل لگتا ہے۔ مطلب اتنا لمبا ہے کہ عادت بن جائے اور اتنا چھوٹا ہے کہ امید نہ ٹوٹے۔ جی بالکل، یہ اتنا لمبا ضرور ہے کہ اس میں پرانی عادتیں ٹوٹیں اور ایک نیا لائف سٹائل بن سکے۔ نتیجہ فوراً نہیں ملتا، یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بنیاد رکھنے والا وقت ہے۔ ہاں، جیسے ایک بیج کو زمین میں بونے کے بعد وہ فوری طور پر درخت نہیں بن جاتا۔ شروعات میں ساری نشوونما زمین کے نیچے ہو رہی ہوتی ہے، اندھیرے میں، جہاں جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ 88 دن دراصل زمین کے نیچے والا مرحلہ ہے، جہاں انسان کی نفسیاتی جڑیں مضبوط ہو رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں نا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے دماغ کو 88 دنوں کی سخت محنت کے لیے تیار کر لیا، اس بوریات اور اس جنگل کے راستے پر چلنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ہم نے مان لیا کہ بھئی موٹیویشن عارضی ہے اور ڈسپلن ہی سب کچھ ہے، لیکن سمت کیا ہونی چاہیے؟ بالکل، محنت کس سمت میں کرنی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی انسان اندھا دھند محنت کر رہا ہے، ڈسپلن بھی ہے، لیکن اس کی سمت ہی غلط ہے، تو کیا وہ 88 دن اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے؟ یہ تو اس پورے نظریے کا سب سے اہم ستون ہے۔ اگر سمت غلط ہے نا، تو آپ کی رفتار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب سپیڈ سے زیادہ ڈائریکشن ضروری ہے۔ تصور کریں کہ ایک شخص کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور جدید ترین سپورٹس کار ہے، انجن بہترین ہے، فیول بھرا ہوا ہے اور ڈرائیور بھی بہت زبردست ہے۔ لیکن اسے جانا کہاں ہے یہی نہیں پتا۔ جی، ڈرائیور کو منزل ہی نہیں معلوم، تو وہ جتنی تیزی سے گاڑی چلائے گا اتنی ہی جلدی وہ کسی غلط منزل پر پہنچ جائے گا، اپنا سارا وقت اور وسائل ضائع کر دے گا۔ اور آج کل تو ویسے بھی یہ بہت ہوتا ہے۔ ہاں، آج کے دور میں لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ان کے پاس آپشنز بہت زیادہ ہیں۔ وہ سوشل میڈیا اسکرول کرتے ہیں، کسی کو ای کامرس سے پیسے کماتے دیکھتے ہیں تو اپنی سمت ادھر موڑ لیتے ہیں، کچھ دن بعد کسی اور کو اسٹاک مارکیٹ میں کامیاب دیکھتے ہیں تو فوراً اپنا ہدف بدل لیتے ہیں۔ ہاں، اسے شائنی آبجیکٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں نا؟ بالکل، اور یاد رکھیں، غلط سمت میں کامیابی حاصل کرنا دراصل ناکامی سے بھی زیادہ تکلیف دہ تجربہ ہے۔ یہ غلط سمت میں کامیابی والی بات مجھے کچھ ہضم نہیں ہو رہی۔ اچھا، کیوں؟ مطلب کوئی انسان کامیاب ہو کر تکلیف میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اگر وہ کامیاب ہے تو خوش بھی ہوگا۔ کیا ہم اس کی کوئی عملی مثال دیکھ سکتے ہیں؟ فرض کریں ایک شخص ہے جو معاشرے کے دباؤ میں آ کر یہ طے کرتا ہے کہ اسے ہر حال میں ایک بہت بڑی کارپوریٹ نوکری حاصل کرنی ہے۔ وہ 15 سال تک دن رات ایک کر دیتا ہے، پیسے کے پیچھے اندھا دھن بھاگتا ہے، نیندیں قربان کرتا ہے۔ محنت تو بہت کر رہا ہے۔ اور بالآخر وہ اس کمپنی کا CEO بن جاتا ہے۔ اب وہ بظاہر بہت کامیاب ہے، لیکن اس کرسی پر بیٹھ کر اسے اچانک احساس ہوتا ہے کہ اس دوڑ میں اس نے اپنی صحت گنوا دی ہے۔ اس کے بچے بڑے ہو گئے اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی، اور وہ ذہنی طور پر مکمل کھوکھلا ہو چکا ہے۔ اوہ، یعنی جس سیڑھی پر وہ چڑھ رہا تھا وہ غلط دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ بالکل، یہی وہ خطرہ ہے جس سے بچنے کے لیے واضح سمت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اس نے غلط منزل پر پہنچنے کے لیے پوری زندگی لگا دی۔ لیکن رکیے،
اگر ہم معاشرے کی بات سنیں، جو ہمارے عام دانشور ہوتے ہیں، تو وہ تو ہمیں کچھ اور ہی سکھاتے ہیں۔ وہ کیا سکھاتے ہیں؟ مطلب ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے نا کہ ہمیشہ سیف کھیلو، اپنا ایک پلان بی لازمی رکھو، اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں مت رکھو۔ تو کیا کسی ایک ہی ہدف پر، ایک ہی سمت میں اپنے 88 دن اور اپنی پوری زندگی کا 100% فوکس کر دینا، کیا یہ ایک بہت بڑی بے وقوفی اور رسک نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپشنز کھلے رکھنے اور پلان بی کا مشورہ ہے نا، یہ دراصل اوسط درجے کے لوگوں کی طرف سے آنے والا اوسط درجے کا مشورہ ہے۔ اچھا، مطلب ایوریج ایڈوائس ہے یہ؟ بالکل ایوریج۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی ایک بھی ایسی بڑی شخصیت نہیں ملے گی جس نے دنیا کو بدلا ہو اور اس کے پاس کوئی محفوظ راستہ یا پلان بھی موجود ہو۔ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انسانی ذہن بہت چالاک ہے۔ جب ایک انسان کے پاس پلان بھی ہوتا ہے نا، تو جیسے ہی اس کے اصلی ہدف میں تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے تو دماغ فوراً کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے پاس پلان بھی موجود ہے، اس تکلیف سے بچو اور آسان راستہ اختیار کر لو۔ ہاں، وہ پھر پوری کوشش ہی نہیں کرتا۔ جی، اور پھر وہ انسان کبھی اپنی پوری صلاحیت استعمال نہیں کر پاتا۔ پرانے زمانوں میں جب فاتحین کسی نئے جزیرے پر حملہ کرتے تھے تو وہ ساحل پر اترتے ہی اپنی ہی کشتیوں کو آگ لگا دیتے تھے۔ واو، کشتیاں جلانا تاکہ واپس نہ جا سکے۔ جی، وہ اپنی فوج کو یہ پیغام دیتے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یا تو ہم یہ جنگ جیتیں گے یا یہیں مر جائیں گے۔ جب انسان کے پاس پیچھے ہٹنے کا راستہ نہیں ہوتا تو اس کے اندر وہ غیر معمولی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں جو آرام دہ حالات میں کبھی سامنے نہیں آتی۔ یہ کشتیوں کو جلانے والا تصور واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ لیکن یہ جو ہم نے ابھی واضح سمت کی بات کی نا، تو بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بالکل، بہت عام مسئلہ ہے یہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کس سمت میں 88 دن محنت کریں، ہمیں تو اپنی منزل ہی نہیں پتا۔ تو کیا وہ لوگ پہلے کمرے میں بیٹھ کر مہینوں تک مراقبہ کریں، سوچیں کہ ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو کلیئرٹی ہے یہ آخر آتی کیسے ہے؟ یہ ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ انسان کسی تنہا کمرے میں بیٹھ کر سوچتا رہے تو ایک دن اچانک اسے زندگی کا مقصد مل جائے گا۔ تو پھر کیسے ملتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اصل کلیئرٹی سوچنے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے، ایکشن لینے سے آتی ہے۔ جب کوئی انسان عملی قدم اٹھاتا ہے، میدان میں اترتا ہے، مختلف چیلنجز کا سامنا کرتا ہے، تو اسے خود بخود سمجھ آنے لگتا ہے کہ اس کا دماغ کس کام کے لیے بنا ہے۔ یعنی کام کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ کام پسند ہے یا نہیں؟ بالکل۔ آپ ایک کمرے میں بیٹھ کر دنیا کے نقشے کو جتنا مرضی گھورتے رہیں، آپ کو راستے کی مشکلات اور اپنی پسند ناپسند کا اندازہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ سفر شروع نہیں کرتے۔ بالکل درست۔ اچھا، تو اگر سمت واضح ہو جائے، کشتیاں جلا دی جائیں اور سفر شروع کرنے کا فیصلہ ہو جائے، تو پھر انسان کو کون روکتا ہے؟ پھر کون روکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل ہمارا اصل مقابلہ کسی بیرونی دشمن سے نہیں ہے۔ ہماری یہ جنگ تو خود ہمارے اپنے اندر لڑی جا رہی ہے۔ وہ دشمن ہمارا اپنا آرام طلب اور بھٹکتا ہوا ذہن ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں مکمل توجہ یعنی فوکس یہ ایک سپر پاور بن چکا ہے۔ بالکل سپر پاور ہے۔ ہم ایک ایسے معاشی نظام کا حصہ بن چکے ہیں جہاں ہماری توجہ خریدی اور بیچی جاتی ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود ہر اسکرین، ہر ایپ، ہر نوٹیفیکیشن آپ کی توجہ کا بھوکا ہے۔ اور ہمارا دماغ بھی تو شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے نا؟ جی، ارتقائی طور پر دماغ کچھ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ یہ ہمیشہ آسان راستہ تلاش کرتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے انسان کو زندہ رہنے کے لیے اپنی جسمانی توانائی بچانی پڑتی تھی، اس لیے دماغ کہتا تھا کہ کم سے کم مشقت کرو۔ لیکن اب تو ہمیں شیر سے بھاگنا نہیں پڑتا۔ بالکل، بقا کا وہ خطرہ تو نہیں رہا، لیکن دماغ آج بھی اسی اصول پر چل رہا ہے۔ اسے فوری خوشی یا انسٹنٹ ڈوپامین چاہیے۔ کوئی مشکل کتاب پڑھ کر کچھ نیا سیکھنے کے بجائے دماغ ترغیب دیتا ہے کہ چلو 10 منٹ کے لیے کوئی مزاحیہ ویڈیو دیکھ لیں، اور وہ 10 منٹ کب گھنٹوں میں بدل جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ یہ جو اسکرین کے سامنے گھنٹوں ضائع کرنے کی عادت ہے نا، مجھے لگتا ہے یہ صرف سستی نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ لوگ اپنی ان عادتوں کو، اس بے تحاشا اسکرولنگ کو دراصل اپنے حقیقی جذبات سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ مطلب اگر کسی کو اپنے مستقبل کی فکر کھا رہی ہے یا اسے کسی ناکامی کا ڈر ہے، تو وہ اس خوف کا ڈٹ کر سامنا کرنے کے بجائے اپنا فون اٹھاتا ہے اور کسی اور دنیا میں گم ہو جاتا ہے۔
اسے ہم ایک طرح کا ایموشنل اسکیپ یا جذباتی فرار کہہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لوگ اپنی تکلیف دہ حقیقت سے بھاگ کر ایک مصنوعی آرام تلاش کرتے ہیں، اور یہ مصنوعی آرام یا یہ جو کمفرٹ زون ہے، یہ دنیا کا سب سے میٹھا اور خطرناک زہر ہے۔ میٹھا زہر، بالکل۔ کیونکہ یہ آپ کو کوئی جسمانی تکلیف دے کر آگے بڑھنے سے نہیں روکتا، بلکہ یہ آپ کو سہولت اور آرام دے کر روکتا ہے۔ یہ اندر سے کہتا ہے کہ باہر بہت سردی ہے، آج بستر میں ہی رہو۔ اور پھر انسان وہیں رہ جاتا ہے۔ لیکن ذرا تصور کرے نا، جب ایک انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں کی گئی غلطیوں پر اتنا افسوس نہیں کرتا جتنا اسے اپنی اس صلاحیت اور اپنی ان طاقتوں پر افسوس ہوتا ہے جو اس نے کبھی استعمال ہی نہیں کی۔ جو وہ کر سکتا تھا لیکن آرام کی وجہ سے نہیں کیا۔ بالکل، یاد رکھیں، بے آرامی اور ڈسکمفرٹ دراصل انسانی جسم اور دماغ کے لیے ترقی کا سگنل ہے۔ اگر کوئی شخص بوریت کو، مشکل حالات کو برداشت کرنا نہیں سیکھتا تو وہ کبھی اپنی حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ اور پھر 88 دن والا فوکس تو دور کی بات ہو گئی۔ جی، اگر ایک انسان کی توجہ ہمیشہ اپنے ڈر اور اپنی آرام طلبی پر ہوگی تو اس کی ساری زندگی اسی ڈر کے سائے میں کٹ جائے گی۔ لیکن اگر وہ اپنی توجہ ڈسپلن پر رکھے گا تو زندگی حیرت انگیز طور پر بدل جائے گی۔ اچھا، لیکن اس آرام طلبی اور اس ڈر کو شکست دینے کے لیے نا ایک آخری اور سب سے بڑی رکاوٹ بھی تو آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مطلب فرض کریں ہم نے فیصلہ کر لیا، سمت چن لی، لیکن پھر ہم رک جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ ابھی حالات مکمل طور پر سازگار نہیں ہیں۔ ہاں، پرفیکشن کا انتظار۔ بالکل، لوگ چاہتے ہیں کہ شروعات کرنے سے پہلے سب کچھ پرفیکٹ ہو، صحیح وقت، صحیح موڈ، بہترین وسائل۔ تو کیا یہ جو پرفیکشن کی چاہت ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ دیکھیں، یہ جو پرفیکشنزم ہے نا، ہر چیز کو بے عیب دیکھنے کی خواہش، یہ دراصل سستی اور ناکامی کے ڈر کی ایک بدلی ہوئی انتہائی جدید شکل ہے۔ مطلب ہم ڈر کو پرفیکشنزم کا نام دے دیتے ہیں؟ بالکل، انسان کو اندر سے خوف آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام شروع کیا اور اس میں کوئی خامی نکل آئی یا لوگ ہنسے تو کیا ہوگا؟ اس خوف کی وجہ سے وہ شروعات ہی نہیں کرتا اور خود کو جھوٹی تسلی دیتا ہے کہ بھئی میں تو بھی پرفیکٹ پلان بنا رہا ہوں۔ حالانکہ دنیا کا کوئی بھی عظیم کام پہلی بار میں بے عیب نہیں ہوتا۔ کیا ہم اسے تیراکی کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، بتائیں۔ پانی میں کس اینگل پر لانا ہے، پانی کا دباؤ کیسے کام کرتا ہے، اور وہ بس کنارے پر کھڑا یہ سب تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسرا شخص؟ دوسری طرف ایک اور شخص ہے جو بغیر کسی خاص تیاری کے سیدھا پانی میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اب شروعات میں ظاہر ہے وہ پانی بھی نکلے گا، اس کے ہاتھ پاؤں بھی بے ہنگم طریقے سے چلیں گے، لیکن اصل میں تیرنا کون سیکھے گا؟ ظاہر ہے وہی جو پانی میں اترا ہے۔ بالکل، وہی جو فوراً ایکشن لے گا۔ کامیابی ہمیشہ اسے ملتی ہے جو بغیر انتظار کیے ایکشن لیتا ہے، بھلے ہی اس کا آغاز کتنا ہی نامکمل اور خراب کیوں نہ ہو۔ 100% درست۔ اور یہ جو نامکمل شروعات کرنا اور عملی قدم اٹھانا ہے نا، یہ صرف کوئی خاص ہنر سیکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ تو اور کس لیے ضروری ہے؟ یہ ایک انسان کی اندرونی پہچان یعنی آئیڈینٹی بنانے کے لیے بھی سب سے ضروری حصہ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی انسان روزانہ چھوٹے چھوٹے بظاہر غیر اہم لگنے والے مشکل فیصلے کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے دماغ کو ایک پیغام بھیج رہا ہوتا ہے۔ کیسا پیغام؟ مثال کے طور پر نیند پوری نہ ہونے کے باوجود بستر چھوڑ دینا یا تھکے ہونے کے باوجود اپنا کام ختم کرنا۔ یہ چھوٹے عمل دماغ کو بتاتے ہیں کہ میں حالات کا غلام نہیں ہوں، میں ایک ڈسپلن والا انسان ہوں۔ واہ، یعنی کامیابی دراصل ظاہری چیزیں بدلنے سے کم اور اپنے بارے میں اپنا خیال بدلنے سے زیادہ آتی ہے۔ بالکل، جب کسی شخص کی پہچان یہ بن جائے کہ وہ محنتی ہے تو پھر اسے محنت کرنے کے لیے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ کام اس کی فطرت بن جاتا ہے۔ جی، اور شروعات ہمیشہ بکھری ہوئی اور عجیب ہی ہوتی ہے، یہی تو نارمل ہے۔ ہاں، جیسے کیٹرپلر کا تتلی بننے کا عمل بھی تو انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے نا، لیکن اگر وہ اس تکلیف سے گزرنے سے انکار کر دے تو کبھی اڑنا نہیں سیکھ سکتا۔ بالکل صحیح کہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل خطرہ ایک غلطی کرنا یا نامکمل ایکشن لینا نہیں ہے، بلکہ اصل خطرہ تو ڈر کر کوشش کو پوری طرح چھوڑ دینا ہے۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں 88 دن کا اصول جادو کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کو پرفیکٹ نہیں ہونا، آپ کو صرف ان 88 دنوں تک روزانہ حاضر ہونا ہے،
چاہے آپ کی کارکردگی کتنی ہی بری کیوں نہ ہو۔ بس لگے رہنا ہے۔ ہاں، جب آپ یہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو آپ کا دماغ جان لیتا ہے کہ یہ شخص اب رکنے والا نہیں ہے۔ واقعی۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ایک عظیم زندگی نہ کسی ایک رات کے جادو یا کسی اچانک ملنے والے معجزے کا نام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ روزانہ لیے گئے چھوٹے اور مشکل فیصلوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں، وہ فیصلے جو خاموشی سے ہماری پہچان بدل دیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص واقعی اپنے بڑے خوابوں کو جینا چاہتا ہے تو اسے اگلے 88 دن بغیر کسی بہانے کے ایک واضح سمت اور نامکمل مگر مسلسل ایکشن لینے کے لیے وقف کرنے ہوں گے، اپنی کشتیاں جلانی ہوں گی تاکہ واپسی کا کوئی راستہ نہ بچے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑے جا رہی ہوں جو واقعی سوچنے پر مجبور کرے گا۔ دیکھیے، ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے نا کہ ناکامی سے بچو، اور انسان اپنی پوری زندگی اس ڈر میں گزار دیتا ہے کہ کہیں وہ ناکام نہ ہو جائے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہوگا اگر زندگی کا سب سے بڑا خطرہ ناکام ہونا نہ ہو؟ کیا ہوگا اگر زندگی کا سب سے بڑا المیہ یہ ہو کہ انسان کسی ایسی منزل پر مکمل طور پر کامیاب ہو جائے جہاں وہ اصل میں کبھی پہنچنا ہی نہیں چاہتا تھا؟ کیا لوگوں کی آج کی یہ بھاگ دوڑ انہیں ان کی اصل خوشی کی طرف لے جا رہی ہے، یا وہ صرف ایک بھیڑ کے پیچھے بھاگ کر ایک ایسی سیڑھی پر چڑھ رہے ہیں جو کسی اور کی دیوار